أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. توبہ سیریز چل رہی ہے. اس توبہ سیریز کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جیسے جیسے گناہوں کا علم ہوتا جائے ویسے ویسے ہم لوگ گناہوں سے توبہ کرتے جائیں. تو 4 گناہوں کا ذکر ہو چکا ہے. سب سے پہلے بیان ہوا تھا تکبر کا، پھر ہوا تھا خود پسندی کا، پھر تیسرے نمبر پہ غیبت کا تھا بیان، اور چوتھے پہ تھا جوئے کا. آج 5واں بڑا گناہ ہے جس کا نام ہے شراب. یہ جو شراب ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں خمر. قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے خمر استعمال ہوا ہے. جو تو عربوں نے شراب کے بہت سے نام رکھے ہیں. تو یہ جو ہے نا خمر کہتے ہیں شراب کو، اور اردو میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا تھا. لیکن اب یہ جو لفظ شراب ہے یہ خاص ہو گیا ہے صرف نشہ والی چیز پینے کے بارے میں. پھر نشے والے میں بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن جو خاص شیشے کے بوتل میں یا ٹین کے ڈبے میں شراب بنا کر بیچتے ہیں لوگ، اس کو کہتے ہیں شراب، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں خمر. اور جتنی بھی نشے کی چیز ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مسکر، یعنی شراب کے علاوہ جو چیز ہے اس کو مسکر کہیں گے یا مسکر کہیں گے، اور صرف جو شراب ہے اس کو خمر کہتے ہیں. تو یہ جو شراب ہے یہ 8 سال میں جا کر حرام ہوا ہے. دھیرے دھیرے ایک بارگی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، کیونکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ شراب بہت کثرت سے پیتے تھے، بہت زیادہ پیتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، بلکہ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شراب پینے میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے. تو جب یہ بات صحابہ نے سنی تو صحابہ کے اندر 2 جماعت ہو گئی. ایک جماعت نے جو ہے مکمل طور پہ شراب پینا چھوڑ دیا، اور ایک جماعت ایسی تھی جو پیتی تھی، وہ یہ کہہ کے پیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ابھی نہیں کیا ہے. اب بات صحیح بھی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے چند سال گزرنے کے بعد، یعنی 4 سال گزرنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا. جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز کی حالت میں شراب نہ پیے کوئی. نماز کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ شراب جب پی لے اور جب تک اس کا نشہ جسم میں ہے تب تک نماز نہ پڑھے. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی دوران جو ہے جب انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں بلکہ دعوت تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اور بہت بڑے بزنس مین تھے مدینے کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے کہ آج میں نے بہت پیسہ کمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا کمایا ہے؟ تو کہا 300 اوقیہ چاندی نفع میں آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا نفع میں تم کو بتاؤں کہ تم جب سورج نکل جائے اور تھوڑا اوپر کو پہنچ جائے سورج تو تم 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے اس 300
اوقیہ چاندی سے زیادہ جو ہے بہتر ہے۔ تو وہ عبد الرحمن ابن عوف جو تھے نا، انہوں نے اپنے گھر میں لوگوں کی دعوت کی تھی، جیسے آج بھی دعوت میں دیکھیے آپ شراب چلتی ہے، تو اس وقت تو جائز تھا شراب کا پینا، لہذا جو ہے عبد الرحمن ابن عوف جو ہے اپنے گھر میں کھانا کھلایا لوگوں کو، اور کھانا کھلانے کے بعد جو ہے ان کو شراب پلانے لگے۔ لوگ شراب پی رہے تھے، شراب میں مست تھے کہ اچانک مغرب کی اذان ہو گئی، اور جب مغرب کا وقت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے نماز پڑھایا تو سورہ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھی۔ تو جب قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے تھے تو چونکہ شراب پیے ہوئے تھے، تھوڑا تھوڑا نشہ تھا، تو قل یا ایھا الکافرون میں لفظ لا جہاں جہاں تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو، تو لا اعبدو کے بجائے صرف کہا اعبدو۔ ایسے ہی اب ولا انتم عابدون، تو ولا انتم عابدون کی جگہ کہا وانتم عابدون۔ تو جہاں جہاں لا تھا اس کو چھوڑتے چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ شکایت پہنچی کہ حضرت علی نے آج نماز اس طریقے سے پڑھائی ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا، کہ اے ایمان والو تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اس آیت سے جو ہے منع کیا گیا، یہ حکم آیا، یہ اس وقت آیا جب حضرت علی کے نماز پڑھانے پر اور ان سے لغزش ہو جانے کی بنا پر مسئلہ پوچھا گیا تو یہ حکم آیا۔ 2 سال تک یہی حکم چلتا رہا، اور 2 سال کے بعد جو ہے پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ عتبان بن مالک ایک صحابی ہے، یہ چند صحابہ کے ساتھ جو ہے کھانے کی دعوت کی، جن میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا جو عرب کی عادت تھی، اور شعر و شاعری بھی چلی، اور ایک دوسرے پر فخر بھی لوگ کرنے لگے۔ تو حضرت سعد نے ایک قصیدہ پڑھا، تو جو حضرت سعد نے ایک قصیدہ پڑھا، اس قصیدے میں مدینہ کے انصار کی مذمت تھی، یعنی برائی تھی، اور اپنی قوم کی تعریف تھی، ایسا قصیدہ پڑھا۔ تو جب اس قصیدے کو ایک انصاری نوجوان نے سنا تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے وہیں سے کوئی اونٹ ذبح ہوا ہوگا مدینے میں، تو اس کی جو ہے ہڈی پڑی تھی، اس نے وہ ہڈی اٹھائی، اور اٹھا کر جو ہے اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہیں سے دے مارا، تو ان کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون نکلنے لگا۔ اب یہ کیس اور یہ معاملہ بھی کہاں پہنچا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، ان کی خدمت میں پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد کا خون دیکھا اور 2 لوگوں کی آپس کی لڑائی دیکھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ نے یہ دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، جس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح حکم اور کوئی صاف ستھرا قانون جو ہے عطا کیجیے۔ یہ آپ نے دعا کی۔ تو سن 8 ہجری میں، یعنی 2 سال کے بعد، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے، فاجتنبوہ، سب لوگ اس سے بچیں، لعلکم تفلحون، شاید کہ کامیاب ہو جائیں، شراب چھوڑنے والے شاید کہ کامیاب ہو جائیں۔ بس کیا پوچھنا تھا؟ صحابہ دنیا میں ایک ایسی جماعت تھی
کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بہت سبقت کرتی تھی اور ان سے آگے کوئی اللہ کی اطاعت میں بڑھا نہیں آج تک۔ چنانچہ جب یہ اعلان کرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کہ آج سے شراب حرام ہو گئی، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جو شخص شراب انڈیل رہا تھا اس نے وہی چھوڑ دیا، جو شخص جو ہے گلاس میں نکال چکا تھا اس نے گلاس انڈیل دیا، جس کے مٹکے میں موجود تھی اس نے اپنا مٹکا توڑ دیا، اور جس نے زبان کے قریب جو ہے رکھا تھا اس نے جو ہے تھوک دیا، یعنی سب عمل کرنے لگے۔ یہی صحابہ کی شان تھی، جو حکم آ جاتا فوراً لبیک کہتے تھے۔ چنانچہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ حکم مکے اور مدینے میں پہنچا تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہا تھا جیسے دریا بہتا ہے، کیونکہ ایک دستور اور بھی تھا عربوں میں دستور یہ تھا کہ وہ پرانی شراب پیتے تھے، تو شراب کا کوئی وہ طریقہ تھا جس کو وہ بنا کے مٹکے میں رکھتے تھے، اور جیسے جیسے وہ پرانی ہوتی تھی تو اس کی لذت میں اضافہ ہوتا تھا، تو وہ جو جمع کر رکھی تھی سب نے اس کو کیا کر دیا؟ پھینک دیا۔ یہ آیت کے سنتے ہی تو معلوم یہ ہوا کہ جو شراب حرام ہوئی ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب پینے میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سن 6 ہجری میں فرمایا کہ جو ہے نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں کوئی جو ہے نہیں، شراب کی حالت میں کوئی نماز نہ پڑھے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور پھر سن 8 ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو مکمل حرام قرار دے دیا۔ تو سن 8 ہجری سے لے کر قیامت تک کے لیے شراب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شراب کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ نقصان جس کا حدیث میں ذکر ہے اس کو جو ہے آپ لوگ ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت وصول کرنا حرام قرار دیا ہے، اسی طرح مردار اور اس کی قیمت وصول کرنا بھی، نیز خنزیر اور اس کی قیمت بھی حرام قرار دیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جبکہ خنزیر کا گوشت کوئی کھائے اور شراب پیے دونوں ایک ہی جیسی چیز ہے۔ اگر کسی سے شراب نہ چھوٹ رہی ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ ہم خنزیر کا خون پی رہے ہیں، شاید جو ہے اس کا دل اس سے جو ہے متنفر ہو جائے اور وہ شراب چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو بھی مومن نہیں رہتا، اسی طرح سے جب شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان اور مومن نہیں رہتا ہے۔ یہی سوچ کے انسان شراب کو چھوڑ دے کہ جب ہم شراب پیئیں گے تو اس وقت اتنی دیر تک ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ شراب پیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، اس کے پینے والے، اس کے بیچنے والے اور خریدنے والے، اس کا رس نکالنے والے اور اس کا رس نکلوانے والے، اور بوتل سے گلاس میں ڈالنے والے اور اس کو اٹھانے والے، اٹھوانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، سب پر لعنت فرمائی ہے، سب پر لعنت فرمائی۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ جتنے لوگ اس شراب کے کاروبار میں شریک ہوتے ہیں سب گناہ گار ہوتے ہیں اور سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، سب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں، ایک وہ شخص ہے اس میں جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، یعنی شراب کے عادی پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرے جو والدین کا نافرمان ہے اس پر بھی۔ تیسرے وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو
دیکھنے کے باوجود برقرار رکھتا ہے، یعنی اپنے گھر کی بے حیائی پر کیا رہتا ہے؟ خاموش رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں نامحرموں کا آنا جانا ہے، اور دوسرے ملکوں میں تو شوہر کے پاس جو ہے دوسری لڑکیاں آتی رہتی ہیں، اور بیوی کے پاس دوسرے لڑکے آتے جاتے رہتے ہیں۔ نہ شوہر انٹرفیئر کرتا ہے بیوی کے معاملے میں، نہ بیوی اپنے شوہر کے پاس آنے والی لڑکیوں میں کوئی انٹرفیئر کرتی ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ ہماری لائف پرسنل ہے، پرسنل ہے۔ یہ دھوکہ ہے، کسی کی لائف پرسنل نہیں ہے۔ ہاں، شرابی جو ہے جنت سے محروم ہے۔ حدیث ہے کہ احسان جتلانے والا اور والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک۔ اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اگر وہ پھر دوسری بار شراب پی لے تو 40 دن تک پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جب جب پیتا رہے گا اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو وہ جو ہے گناہگار ہوگا اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کبھی کسی سے ایسا گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کچھ پتہ تھوڑی نہیں ہے۔ اس لیے جوانی کے نشے میں، غم اور رنج کے موقع پر اس طرح کی لغزش ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے سکون ملتا ہے، لیکن شراب پینے سے کبھی بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ شراب پینے سے اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب تک نشہ رہتا ہے۔ تو جس کے پاس عقل ہی نہ رہے اس کو کیا پتہ چلے گا سکون ہے اور کیا پتہ چلے گا تکلیف ہے؟ جیسے پاگل آدمی، بے ہوش آدمی، اس کے لیے سب برابر ہے نا۔ ہاں، تو ایسے ہی نشے والے کے لیے عقل ہی نہیں کام کرتی ہے تو سکون نہیں ملتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ عقل سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تکلیف کا احساس عقل جو ہے جب بیکار ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بیوقوف آدمی، پاگل آدمی، وہ کسی کو اینٹا مارتا ہے تو نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس کو اینٹا مار رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی شراب پینے والا جو ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کتنے باتوں کی؟ 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو، لیکن سوچ سمجھ کے چھوڑیے گا، سمجھے آپ، مشورہ کر لیجئے گا، کیونکہ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کسی عالم دین سے، کسی مولانا سے، کسی مفتی سے مشورہ کر لیں تب بیوی کو چھوڑیں، ورنہ آپ کے ساتھ آپ کی اماں بھی کہیں جا سکتی ہیں جہاں آپ جائیں گے۔ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، آج کل یہ بہت ہوتا ہے۔ تو یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ والدین کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کہیں چھوڑنے کو تو چھوڑ دیں، لیکن یہ اس ماں کے لیے ہے جو ماں اپنے بیٹے کو چاہتی اور مانتی ہے اور عقل بھی رکھتی ہے اور دین کی سمجھ اور اس کی جانکاری بھی رکھتی ہے، سمجھے آپ۔ جو دین کی سمجھ اور جانکاری نہیں رکھتی ہے تو اس ماں کی بات ماننے میں تھوڑا سا آپ کو مشورہ کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 3، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 4، شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخمر جماع الاسم، کہ یہ جو شراب ہے اس کا پینا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس پینے میں بہت سے گناہ ہیں، 1-2 نہیں گناہ ہوتے ہیں، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی ایک واقعہ آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے تو وہ ہم سنائیں گے آپ کو آگے۔ چنانچہ شراب نہیں پینا چاہیے،
باقی ہم 6 کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب سے بچو، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص، غور سے سنیے گا، یہی وہ قصہ ہے جس کا ابھی ہم نے آپ سے وعدہ کیا۔ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو انتہائی عبادت گزار تھا، اس پر ایک بدکار عورت فریفتہ ہو گئی۔ بدچلن بدکار عورت جو ہے، جس کو طوائف کہہ سکتے ہیں آپ، وہ فریفتہ ہو گئی اس عبادت گزار پر۔ اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ اس کو کسی بہانے سے بلا لاؤ، عابد کو۔ جب وہ عبادت گزار شخص اس کے پاس پہنچا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ بیچارے جو ہے عابد اللہ والے سوچے ہوں گے کہ کوئی نیک کام کے لیے بلا رہی ہے، اس نے جو ہے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پہ، یعنی وہ جو عبادت گزار تھا اللہ کا ولی، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک حسین جمیل عورت موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا موجود ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ایک شراب کا برتن ہے جس میں شراب ہے۔ اس بدکار عورت نے اس اللہ والے سے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے تم کو گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے یا کسی اور کام کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم میری خواہش نفس پوری کرو، یعنی میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر زنا نہیں کرتے ہو تو پھر تم یا تو اس لڑکے کو قتل کرو اور یا شراب پیو۔ ان 3 کام کے بغیر تم گھر سے نکل نہیں سکتے، یا شراب پیو، یا اس لڑکے کو قتل کرو، اور یا میرے ساتھ مکالمہ کرو۔ وہ عابد بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کروں، تو اس کو سب سے ہلکا جو گناہ لگا وہ شراب پینا لگا۔ چنانچہ اس نے شراب کو ہلکا گناہ سمجھا اور اس نے شراب کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ اس کے بعد جو ہے جب شراب کے نشے میں وہ دھت ہو گیا تو اس نے اس عورت کے ساتھ جو ہے زنا کیا۔ یہ شراب کا اثر ہوتا ہے کہ شراب کے بعد جو ہے انسان کو عورت کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے جب اس نے بدکاری کر لی تو اب اس کو یہ ڈر لگا کہ یہ لڑکا راز کھول دے گا، تو اس نے اس کا قتل بھی کر دیا۔ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ سنا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شراب جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب سے ہی زنا کی لت لگتی ہے، اور شراب ہی سے انسان جو ہے دوسروں کا قتل اور مرڈر کرتا ہے۔ اس لیے آج بھی بہت سے لوگوں کا مرڈر جو کرایا جاتا ہے اس میں قاتل کو پہلے شراب پلا دیا جاتا ہے۔ ابھی بہت ہی جلدی کا واقعہ ہے، شاید رمضان ہی کا ہوگا، کہ الہ آباد کے ایک گاؤں میں ایک لڑکا جو ہے رات میں اٹھ کر گیا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے دوپہر تک پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے، اور پھر جو ہے شام وام کے قریب دوسرے دن جو ہے ایک بوری میں اس کے جسم کے چند ٹکڑے ٹرین کی پٹری کے پاس ملے۔ سب لوگ جانتے ہیں الہ آباد کے جو لوگ ہیں اس واقعے کو، ہاں چائل کے علاقے کا واقعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس بچے کی بوٹی بوٹی کروائی گئی چند لوگوں سے جن کو پہلے شراب پلایا گیا اور پھر ان کو یہ کام سپرد کیا گیا۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ لڑکا جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لڑکی والے جو ہے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو لڑکی والوں نے اس کا مرڈر کرا دیا۔ تو مرڈر کرانے سے پہلے، بوٹی بوٹی بنوانے سے پہلے کیا کیا؟ شراب پلایا گیا۔ یہ سب پیپر کی بات میں بتا رہا ہوں، پیپر میں آیا تھا، اور وہاں کے لوگوں سے آپ سن لیجئے گا۔ تو قتل جو ہے بہت سے گناہوں کو، وہ شراب بہت سے گناہوں کو جنم دیتا ہے، بہت سے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے اگر شراب ہمارے سماج سوسائٹی سے نہ ختم ہوئی تو پورا سماج گندے سے گندا ہو جائے گا۔ لہذا جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قصہ سنانے کے بعد کہ تم لوگ شراب نوشی سے بچا کرو، کیونکہ جو شراب پیتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا ہے۔ اور ایسے ہی ہر وہ چیز جس سے انسان کی عقل جو ہے خطا کر جائے، انسان کی عقل کام نہ کرے اور وہ صحیح طریقے پر زمین پر قدم نہ رکھ سکے، ہر ایسا نشہ، تو ہر ایسا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز۔ اب اس میں جو ہے افیم بھی ہے، گانجا بھی ہے، بھانگ بھی ہے، اور وہ بہت سے انجیکشن بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، افیم بھی ہے، سب ہے اس کے اندر، تاڑی بھی ہے جس سے نشہ اس طرح ہو جاتا ہے، خشخاش وہ جو پوستے کا دانہ جہاں سے نکلتا ہے جس پھول سے، اس کو کاٹ کے اس میں نشہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے شراب کے حکم میں ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ شراب سے جو ہے سکون ملتا ہے، بہت سے لوگ بتاتے ہیں شراب پینے سے طاقت آتی ہے، تو طاقت کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی بنائی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی عقل کہتی ہے کہ شراب سے طاقت آتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ شراب جو ہے انسان کا جگر سکوڑ دیتا ہے، گردہ خراب کر دیتا ہے، دماغ کو وہ سلا دیتا ہے، آہستہ آہستہ شرابی آدمی جاگنے کی حالت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ سوتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے ملک کے بادشاہ جو شراب کے عادی ہو گئے تو ان کے ہاتھ سے ملک کی باغ ڈور نکل گئی، ہاں، ان کے ہاتھ سے ملک کی باغ ڈور نکل گئی، کیونکہ شراب کے نشے میں انسان کو سمجھتا ہی نہیں۔ اور ایک دو نہیں، کئی لاکھ گھر ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ شراب کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ مجھ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ مطلب جو ہے شرابی کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں، تو میں منع کر دیتا ہوں کہ بھائی اس کے ساتھ جو ہے گزارا نہیں رہا، کیونکہ شراب پینے والے کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ سارا غصہ اپنی بیوی پر اتارتا ہے، وہی ملتی ہے کمزور، اس کو مارتا پیٹتا ہے۔ وہ لڑکی جو اپنی پیدائش سے لے کر جوانی تک اور نکاح تک ایک ہاتھ اپنے ماں باپ کا نہیں کھائی ہے، بعض لڑکیاں تو ایسی ہیں جن کو ماں باپ نے ڈانٹا بھی نہیں ہے، ایسے شریف ہیں، اور ان کو جو ہے نوجوان بچے شراب کے نشے میں، افیم کے نشے میں، گانجے کے نشے میں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ بہت غلط ہے یہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو شخص دنیا میں نشہ آور مشروب پیے گا اس کو آخرت میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ، ان کا خون اور ان کے زخموں سے نکلا ہوا مواد جہاں جمع ہوگا وہی فرشتے شرابیوں کو پلائیں گے جہنم میں۔ اب سمجھ لیں جو یہاں شراب پی رہا ہے وہ وہاں جہنمیوں کا مواد اور خون پیے گا جو ان کے زخم سے نکلے گا۔ اس لیے انسان کو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے شراب سے کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ اتنے گھر اجڑ گئے، ہاں آپ کو میں بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، ایک دم سچی، کہ ایک خاتون جس نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی اچھائی دیکھ کر، اور وہ ہمارے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے اور میں خوف سے ساری رات جو ہے اسٹیشن پہ بیٹھی رہی، اور اس نے یہ حرکت ایک بار نہیں 2 بار کی۔ پھر میں نے اس کو شوہر کو بلایا، سمجھایا بجھایا، اور وہ لڑکی ماشاءاللہ کافی بڑی پوسٹ پہ چلی گئی۔ تو اس کے الفاظ سنیے، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر کو صرف 2 بار سمجھا دیجئے، میں پوری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی۔
ایک یہ سمجھا دیجئے کہ شراب چھوڑ دیں، اور دوسرے یہ سمجھا دیجئے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، مجھے 1 روپیہ بھی خرچہ نہ دیں۔ یہ سمجھیے کہ ایک نو مسلم جو ہے لڑکی کہہ رہی ہے، تو مسلمانوں کا حال اتنا بدتر ہو گیا ہے، اتنا بدتر ہو گیا ہے کہ نو مسلم عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ کہہ دیجئے شراب چھوڑ دیں اور پھر میرے ساتھ رہیں، ہم پوری زندگی جو ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے مسلمان اپنے اسلام کو غیر مسلموں کے درمیان بھی بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ غیر مسلموں کو یہ پتہ ہے کہ اسلام دھرم میں شراب حرام ہے۔ اب وہ جب کسی مسلمان کو شراب پیتے دیکھتے ہیں تو ان کو بہت تعجب ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے، اگر وہ گوشت کھاتے ہیں غیر مسلم تو یہ برائی کی بات نہیں ہے، کیونکہ گوشت ہمارے مذہب میں حلال ہے، تو وہ حلال چیز کھا رہے ہیں۔ لیکن شراب تو حرام ہے نا، اگر ہم شراب پی رہے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے، ان کو تعجب ہونا چاہیے کہ یہ کیسے، اور وہی مسلمان خنزیر کا خون نہیں پی رہا، خنزیر کا گوشت نہیں کھا رہا، تو خنزیر کے گوشت اور خون اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، شریعت کے حکم کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، ایک دم ایک ہے، حکم میں اور گناہ میں بالکل برابر ہیں۔ لہذا جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، دانت خراب ہو جاتا ہے، منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، ماہرین کے نزدیک تمباکو وغیرہ میں بھی بے حد زہریلے اجزاء نکوٹین، فیرفورال، پاسٹریڈن وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں۔ اس سے عضلات کمزور اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں، ان لوگوں کا نام اگر آپ ڈھیلا رکھ دیں تو ہر وقت ڈھیلے چلیں گے۔ یہ منشیات کے زیادہ استعمال سے جسم کے افعال میں بے ترتیبی ہو جاتی ہے، ان سے پھیپھڑوں کے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، انسان کے سونگھنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، ان کے استعمال سے معدہ آنتوں کی اندرونی سطح پر ایک قسم کا چپک دار مادہ جمع ہو جاتا ہے جو ان کی ساخت کو متاثر کرتا ہے، اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور بھوک کم لگتی ہے۔ تمباکو، سگریٹ، نسوار وغیرہ مسلسل لگاتار استعمال کرنے سے سرطان کا باعث بنتے ہیں، کینسر اس سے واقع ہوتا ہے۔ کینسر کی 17 قسمیں ہیں جن کی وجہ تمباکو کا استعمال بھی ہے۔ ان کے استعمال سے آنکھ کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اور انہی سب نشہ آور چیزوں کے استعمال سے انسان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان شراب پینے سے بدمزاج ہو جاتا ہے، جتنا بدمزاج شرابی ہوگا جب نشے کی حالت میں ہوگا تو بدمزاجی کرے گا۔ ان کا استعمال راشا، نزلہ، زکام اور بہت سی بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور بعض ملکوں میں جو افریقہ کے ممالک ہیں، شراب پینے والا انسان ایسے ہی مرتا ہے سڑک پر ایکسیڈنٹ کے دوران جیسے کتے بلی مرتے ہیں، کیونکہ وہ جب سڑک پار کرتا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا۔ کتنی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ صرف شراب پینے کی وجہ سے ہوا ہے، اور کتنی موتیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شراب پینے والا تو گاڑی چلا رہا ہے، اب وہ تو ٹکر مارے گا، لیکن جس کو ٹکر مارا ہے ضروری تھوڑی نہیں کہ وہ بھی شرابی ہو۔ تو کتنے صحیح لوگ جو ہے جو شراب سے دور ہیں، ان شرابیوں کی نحوست سے جو ہے وہ بھی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ 2019 میں شراب نوشی سے ہونے والی موتوں کی تعداد کا آنکڑا لگایا گیا تو 16 لاکھ لوگ اس عادت سے مرے ہیں۔ 16 لاکھ لوگ 2019 میں 16 لاکھ لوگ مرے ہیں، اور ایسے ہی جو ہے ان پینے والوں کی موت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے جسم کے اندر درد کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو جو دل کا دورہ پڑتا ہے شراب پینے والوں کو، تو اکثر ایسا دورہ پڑتا ہے کہ احساس نہیں ہوتا، یعنی جس کو کہتے ہیں سائلنٹ اٹیک،
ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے انسان صحت مند جسم سے محروم ہو جاتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے، اور صحت مند اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی۔ جو ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی کمزور اور لاغر ہوتی ہے، کیونکہ جیسا مٹیریل جسم میں جائے گا ویسے ہی پروڈکٹ باہر آئے گا۔ تو جیسے کمزور جو ہے اجزاء جائیں گے ویسے ہی کمزور بچہ باہر آئے گا۔ اس لیے جو ہے شراب جو ہے دھیرے دھیرے انسان کو، ہم تو کہتے ہیں نامرد تو بہت دور کی بات ہے، دھیرے دھیرے شراب پینے والا انسان ہی نہیں رہ جاتا ہے، انسان ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے صرف شراب ہی نہیں حرام ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شراب سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، اس سے توبہ کی توفیق ہوگی، اس واقعے سے سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز اپنی آستین میں چھپا رہا ہے، اپنی آستین میں کیا کر رہا ہے؟ چھپا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کو کچھ ڈاؤٹ ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ وہی پینے والا ہے، تو حضرت عمر جو ہے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر کا جس کے دل میں خوف ہوگا اور حضرت عمر جس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، اندازہ لگائیے وہ کتنا ڈرا سہما سا ہوگا، اور اس ڈر کی حالت میں اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ آج کے دن آپ مجھے جو ہے حضرت عمر کے سامنے شرمندہ نہ کریے، اگر آپ نے مجھے حضرت عمر سے بچا لیا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی شراب نہ پیوں گا۔ یہ دعا اس نے مانگی، حضرت عمر پہنچ گئے، اور حضرت عمر نے بار بار ضد کیا کہ تم دکھاؤ کیا ہے، تو اس نے پھر مجبوری میں بوتل اس کے حوالے کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو وہ واقعی خالص سرکہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کو رسوائی سے بچا لیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی بخشش ہو گئی اور جو ہے وہ شراب چھوٹ گئی۔ تو انسان اگر سچی توبہ کرے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور دیکھیے توبہ کا بہت آسان طریقہ ہے، اگر کوئی یہاں بیٹھا ہو اور یہ ہمت کر لے، بہت آسان ہے۔ شراب نہ پینے سے زیادہ یہی تو ہوگا مر جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شراب چھوڑنے کی وجہ سے جو مرے گا وہ شہید ہوگا اور جنت میں سیدھا جائے گا۔ اولاً تو شراب کے چھوڑنے سے کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، تھوڑی بہت بے چینی رہے گی، لیکن اگر چند دن آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کو وہ سکون اور اطمینان ملے گا، آپ حقیقت میں اللہ کے دوست ہو جائیں گے، جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، آپ ان کی فہرست میں آ جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ یہ عہد کر لیجئے کہ ہمیں ہر حال میں چھوڑنا ہے، زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ آخر کسی سے عشق ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب وہ پوچھتی ہے کہ کیا کرو گے میرے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ ستارہ بھی توڑ لائیں گے اور چاند بھی اٹھا لائیں گے، سمجھے، اور تم کہو گے تو تمہیں ہم جو ہے چاند کی دنیا بھی گھما دیں گے۔ وہ پوچھتی ہے جان دے دو گے، تو کہتا ہے جان بھی دے دیں گے۔ تو اللہ کے لیے جان دے دیجیے۔ شراب چھوڑنے میں جو جان جائے گی وہ کس کے لیے جائے گی؟ اللہ کے لیے جائے گی۔ تو اگر اللہ کے لیے کوئی شرابی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ زیادہ یہی ہوگا۔ صحابہ نے اپنے کو خوب مشق کیا تھا، اللہ کی اطاعت پر جمایا تھا۔ قرآن میں جو ایک آیت آتی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ تم ہمارے لیے مجاہدہ کرو، مشقتیں برداشت کرو، تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے۔ تو جو اللہ کی، تو وہ جو مجاہدہ ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے 4 طرح کا ہے، اس میں 2 طرح کا مجاہدہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں مجاہدہ ہوتا ہے، جیسے 20 رکعت تراویح پڑھنا، 5 وقت کی فرض نماز ادا کرنا۔ روزے میں کوئی کم مجاہدہ نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنا کوئی کم مجاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مجاہدہ ہے یہ اللہ کی اطاعت کا مجاہدہ ہے۔
اور دوسرا مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ ایک عورت ہے، آپ کو دعوت دے رہی ہے زنا کی، آپ اس کے قریب نہیں جا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا مجاہدہ ہے۔ ایسے ہی جو ہے غیبت کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ غیبت نہیں کر رہے ہیں، اپنی زبان کو روکے ہیں، تو یہ معصیت سے بچنے کا مجاہدہ ہے۔ ایسے ہی کوئی شراب چھوڑتا ہے تو یہ مجاہدہ کرتا ہے شراب کے چھوڑنے کا، اس پہ بھی کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا۔ اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم لوگ کم سے کم اپنے علاقوں میں، اپنے محلے اور سماج میں ایسی مثال پیش کریں کہ کوئی بھی شخص نشہ آور چیز بیچنے آئے تو کوئی خریدنے والا نہ ہو، وہ مایوس ہو کر چلا جائے، وہ کیا ہے؟ مایوس ہو کر چلا جائے۔ ہاں، یہ اس طریقے کا عہد کریں، اور یہ جو اللہ کی محبت میں جان جائے گی تو یہ کوئی معمولی جان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری جو کوششیں ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے جو تمہاری کوششیں ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی قدم تو اٹھائے، وہ قدم اللہ کے ہاں سارے قدم سے بہتر ہے۔ ہاں، سارے قدم سے بہتر ہے۔ لکھا ہے جنوبی امریکہ کی پیداوار جس کو ہسبانی باشندوں کولمبس نے 1492 میں معلوم کیا تھا، یعنی جو سگریٹ کا جو مادہ ہے نا، یہ 1492 میں جو ہے عیسوی میں کولمبس نے جو ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا اس کتاب میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ تقریباً کئی ارب انگلینڈ میں سگریٹ تیار ہوتی ہے، کئی ارب۔ پہلے جو ہے سب سے پہلے جو ہے چند ہزار ہوئی، پھر لاکھ ہوئی، پھر کروڑوں میں گئی، اب اربوں میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں بھی پینے والے کم نہیں ہیں، سگریٹ نوشی کرنے والے بہت۔ پہلے میں نے دیکھا تھا لڑکیاں وہاں پی رہی تھیں جو اسکول جا رہی تھیں، آج سے میں 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب کیا حال ہوگا سوچا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میری درخواست ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس گناہ سے سچی اور پکی توبہ کر لیں، اور اس گناہ کے چھوڑنے میں آپ کا بہت فائدہ ہے۔ آپ کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، بیوی، بچے سب محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے جو ہے اس گناہ کو چھڑوا دے اور اس گناہ سے دور رکھے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما